یس السلام علیکم، میں ہوں آپ کا رضوانی کملوجوئی اور آج ممنہ میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ رہنما ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ممنہ یہ بتائیے گا، آپ الیکشن کمیشن کے باہر ہیں، انتخابات ہوئے، انتخابات میں دھاندلی کے چرچے ہوئے اور اب الیکشن کمیشن کے باہر بھی موجود ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز ہے، جیسے وہ آنا چاہ رہی تھی اور جیسے ڈیلز کی باتیں ہو رہی تھی وہ سب کچھ ہو چکا، اب وفاق کی باری ہے۔ جو پنجاب میں ہوا وفاق میں بھی کوئی ہونے جا رہا ہے یا اس میں کچھ مختلف ہوگا؟ کیا یہاں پہ کچھ سنوائی ہو رہی ہے؟ دیکھیے ابھی تو ہم لوگ بھی باہر کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کی طرح ہم لوگ بھی انتظار میں کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتی ہے۔ امید تو دنیا قائم ہے، دیکھیے اب کچھ امید ہے تو نہیں ہے ویسے۔ نہیں ہے امید؟ نہیں۔ اچھا، مریم کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے جب آپ ایک عورت جب بھی پراسپر کرتی ہے تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ خواتین جو ہے وہ کہتے ہیں نا مردوں سے کسی چیز میں کم نہیں ہے، بٹ اے وومن لائک ہر آئی ہوپ کہ وہ اس چیز کو کر سکیں کسی طریقے سے۔ ویسے تو ان کی اوور آل نیگیٹیوٹی نظر آئی ہے ہمیشہ ریگارڈنگ اینی تھنگ، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو عہدہ ملتا ہے کچھ بھی، تو آپ کی ایک رحمت ہے کچھ بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے زحمت بنے گی اور آزمائش میں لیٹس سی کیسے ہوتا ہے۔ ممنہ یہ بتائیں کہ مریم نواز نے جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا کہ وہ ایئر ایمبولینس اسٹارٹ کرے گی، حالانکہ وہ انیشیٹو جو ہے وہ گزار حکومت میں پہلے اس کا پلان بھی ہو چکا تھا، اس کے اوپر جو ہے میٹنگ بھی ہو چکی تھی، لیکن اب جو ہے پہلے تو انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا اور اب جو ہے آپ کے جو جتنے بھی پلانز ہیں اس کو بھی چوری کرنے کے پلان میں ہیں، تو کیا عوام اس کو تسلیم کرے گی یا عوام کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا منصوبہ تھا ایئر ایمبولینس والا؟ دیکھیے منصوبہ چاہے جس کا بھی ہو، اگر وہ اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں لوگوں کو آسانی ہوگی، لوگوں کے لیے ایک فری کوئی چیز ایسی بنتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، لیکن جو ہم لوگ کی اکانومی کا حال ہے لگتا نہیں ہے کہ ایئر ایمبولینس ہم کبھی سوچ سکتے ہیں، تو لیٹس سی اگر خان صاحب کا یہ اوبیسلی منصوبہ تھا اور اگر وہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں تو اپنے پیسوں سے تو نہیں کری، وہ تو گورنمنٹ کے پیسوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ووٹ لینے سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے اور باتیں کی جاتی ہیں۔ مریم نواز نے بھی الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ 300 یونٹ جو ہے اسے کم والوں کو سب کو ہم ریلیف دیں گے اور فری دیں گے، اور اب جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا گیا اور کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے مشروط ہو گیا، آئی ایم ایف نے اگر اجازت دے دی تو ہم جو ہے وہ ریلیف دیں گے، تو کیا وعدے کرنے سے پہلے ان کو آئی ایم ایف یاد نہیں تھا؟ دیکھیے یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، تو جب وہ کر کے دکھائیں گی تو اس کے بعد آپ سوال کیجیے گا۔ نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ غلط بات نہیں ہے ایک سیاستدان کی جانب سے عوام کے ساتھ ایک غلط اور جھوٹا وعدہ کیا جانا؟ دیکھیے عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہوئی ہے، تو اگر دیکھیں آپ اس کو باتیں کرنے سے تو روک نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم میڈیا کنٹرول میں ہے، وہ اپنے طریقے سے جس طریقے سے بھی وہ اپنی بات پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھیں ان کے ٹویٹس کے نیچے یہ سب کچھ، تو آئی تھنک شی وڈ ایون اسٹاپ ہر ٹویٹر، شی اسٹاپ ٹویٹنگ، تو مجھے لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہوئی ہے اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ خان صاحب نے شعور جگا دیا۔ دیکھیں خان صاحب کا جو زیادہ تر جو فالوورز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو کیا خصوصی طور پر ایسا کیا گیا ہے کہ ٹویٹر بند کرنے کے حوالے سے اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ جو خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان تک جو ہے وہ خان صاحب کی بات یا ایسی چیزیں نہ پہنچ سکے، اور اس کو انٹرنیشنلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ نے بھی اس کے اوپر تفاضات کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ٹویٹر کی بندش کے اوپر جو ہے انہوں نے بھی اپنا بیان کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹویٹر جو بند کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ ریزن وہی ہیں جو آبویس ہیں سب کے سامنے، لیکن عوام جو ہے وہ تیز ہے، وی پی این آن کر کے ٹویٹر چلا لیتی ہے۔ اچھا وی پی این پہ ایک اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ وی پی این کے ذریعے آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور جتنی منسٹریز ہیں وہ بھی اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں، منسٹرز جو ہیں وہ بھی وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں، تو کیا یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ رسک پر نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن دیکھیں یہ تو جو لاتے لے جاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اب عوام کو نہیں روک سکتے ہیں کسی بھی چیز سے، جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو عوام سے پھر اوپر نہ کوئی ادارہ ہے اور نہ کوئی اور ہے، جب عوام کسی کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو آئی تھنک پھر جو ہے آپ اس چیز کو یا اس کاز کو روک نہیں سکتے۔ اچھا میڈم یہ بتائے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے جس دن حلف برداری تھی وہاں پر عظمیٰ کاردار کو دھکا دیا، کیا وجہ تھی کہ وہ دھکا دینے پہ مجبور ہو گئی؟ آنیسٹلی وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، دھکا جو ہے وہ obviously روڈلی دیا گیا تھا، بٹ آئی تھنک کہ ان کے ہاتھ تیل سے بھرے ہوئے تھے، سو مے بی دیٹ واز ابرپٹ ری ایکشن، تو اس پہ میں کچھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ سوری، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ بہت برائٹ ہے۔ آپ لوگوں نے بہت مشکلات جو ہیں وہ دیکھی ہیں، خصوصی طور پہ اگر آپ کی بات کی جائے تو ابھی تک مشکلات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یا کچھ تھما ہے؟ اب کیا سچویشن ہے؟
دیکھیں مشکلوں کے بعد ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ آسانی آئے گی اور آسانی آ بھی رہی ہے. اور انسان جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں بڑی ڈیپ چیز ہے. وہ جب ایک چیز سے گزرتا رہتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوپ کرنے کا اس کو آ جاتا ہے طریقہ. ویسے آپ ہار گئی تھی یا ہرائی گئی ہیں اس دفعہ کے الیکشن؟ پاکستان میں سب کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے. نہیں آپ اپنے زبان سے بتائیے گا کہ کیا ہوا آپ کے پاس. دیکھیں ایک تو ڈیفینیٹلی جو ہرایا گیا وہ تو سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ مین بات یہ اس ایریا کی میں نے ایک ایز اے چیلنج لیا اس ایریا کو. کلائی پالس ایک ایسی جگہ جہاں پہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے پہ قتل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کافی مشکلات ہیں خواتین کے لیے. میں جتنا ٹائم وہاں پہ رہی ہوں میں نے کوئی خاتون باہر نہیں دیکھی. تو آئی تھنک عمران خان صاحب کا وہ پیغام پہنچانا بھرے مجمع میں، اور بڑا مجھے لوگوں نے روکا کہ وہاں مت جاؤ، وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹل آئی وینٹ دیر. میں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا لوگوں میں، اور ہوپ فلی آئی تھنک وی وڈ quite possibly see changes in there. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اب کیا آپ کی کوئی ایسی مشاورت یا میٹنگز ہوئی ہیں جس میں اگلا لائے عمل جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہو کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے اور قومی اسمبلی میں جب جانا ہے تو کیا صورت ہے؟ فی الحال تو دیکھیں ابھی تو ہم جس کاز کے لیے یہاں کھڑے ہیں یا جس سچویشن کو لے کے پہلے وہ حل ہو تو اس کے بعد یہ اگلا لائے عمل ہے. آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی مخصوص نشست میں پھر آپ کا کوئی نام آ جائے گا؟ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی، آپ کے لیے گڈ لک کہیں گے. تھینک یو. ناظرین ابھی تفصیلی طور پر جو ہے وہ گفتگو ہم جو ہے مومنہ کے ساتھ کر رہے تھے. اب تک تمام اپڈیٹس جو ہے پہنچائی. ویلاگ کیسا لگا ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد